السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا۔ وفاق نے KPK میں بجلی کی فراہمی چوری کے خاتمے سے مشروط کر دی۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوا۔ وزیر اعظم کو بجلی کی طلب و رسد اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بجلی چوری کے خلاف جاری کارروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں صوبوں میں بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ ملک میں گرمی کے ساتھ بجلی کی بندش بھی عروج پر پہنچ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پشاور میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے موٹر وے M1 بند کر دی، جس کے باعث سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے مذاکرات کے لیے حکام کے آنے تک سڑک کھولنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا ہے۔ علاوہ ازیں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی طویل بندش سے عوام پریشان ہے۔ کراچی کے بعض علاقوں میں آدھی رات کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ کیسکو نے کوئٹہ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے کر دیا ہے۔ تربت، سبی، نصیر آباد اور جعفر آباد سمیت ضلع ہیڈ کوارٹرز میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا حال برا کر رکھا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت نے مشترکہ اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK نے کہا ہے کہ معاملات حل ہونے میں وقت لگے گا، تب تک عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وزارت داخلہ پہنچے، جہاں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری موجود تھے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی بجلی کے معاملے پر اہم بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے بعد تینوں شخصیات نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبے میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ غیر ملکی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصروں میں محتاط رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ توقع ہے امریکی حکام پاکستانی کھلاڑیوں شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ یوکرین سمٹ میں شرکت سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ میچ پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں دہشت گرد حملوں کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کی مقامی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ توقع رکھتے ہیں کہ امریکی حکام پاکستانی کھلاڑیوں اور شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بھارت کو جموں کشمیر میں جاری مظالم کو روکنے کی ضرورت ہے۔ توقع ہے کہ امریکی حکام پاکستانی کرکٹرز اور شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں افغان حکام نے بشام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین پیس سمٹ کی دعوت موصول ہوئی ہے اور اس بارے میں مشاورت جاری ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ غیر ملکی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصروں میں محتاط رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم چینی صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورہ چین کے دوران وزیر اعظم چینی کمپنیوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اقتصادی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم چین میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے باہمی تعلق کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے خدشات کا تبادلہ کیا ہے۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے جو خدشات ہیں وہ افغان حکومت کو آگاہ کر دیے ہیں۔ افغانستان نے گزشتہ رات کی ملاقات میں پاکستان کو یقین دلایا کہ بشام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے برطانوی ہائی کمشنر کو لکھے خط پر دفتر خارجہ کوئی رائے نہیں دے گا۔ سپریم کورٹ ملک کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے۔ بیرونی سفارتکاروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے جو پاکستان کے مقامی معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بہت اہم تھا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اور دیگر سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور سینٹ لوشیا نے 29 مئی سے باضابطہ
سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ پاکستان کو یوکرین پیس سمٹ کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ پاکستان میں موصول شدہ دعوت پر مشاورت ہو رہی ہے۔ ٹویٹ کا معاملہ، عمران خان کا FIA ٹیم سے ملنے سے انکار۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت بغیر کارروائی 4 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بانی PTI عمران خان نے ٹویٹ کے معاملے پر FIA ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بانی PTI عمران خان نے FIA ٹیم کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بانی PTI عمران خان نے FIA ٹیم سے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے FIA ٹیم کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کے معاملے پر تفتیش کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سائبر کرائم ٹیم رات گئے اڈیالہ جیل پہنچی، تاہم عمران خان نے FIA ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں FIA کی ٹیم نے بانی PTI عمران خان کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے بانی PTI عمران خان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت وکلا کی عدم حاضری کے باعث بغیر کارروائی 4 جون منگل تک ملتوی ہو گئی۔ سماعت کے دوران بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر دونوں کا کہنا تھا کہ ہمارے وکلا پر اسلام آباد میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، اس لیے پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ PTI کی جانب سے دائر درخواست وکلا گرفتار تو نہیں ہوئے، پھر حاضر کیوں نہیں ہے؟ بانی PTI کا کہنا تھا کہ جن وکلا کو دہشت گردی مقدمے میں نامزد کیا گیا انہوں نے ہی اس ریفرنس کا دفاع کرنا ہے۔ PTI کی جانب سے درخواست مرکزی وکلا کی عدم حاضری کے باعث اس تقاضا کے 9 گواہان پر جرح بھی نہ ہو سکی۔ ملزمان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی PTI کے وکلا اظہر صدیق، شعیب شاہین اور دیگر کی جانب سے عدالت میں درخواست جمع کرائی گئی۔ وکلا کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے وکیل عثمان گل پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عثمان گل پر دہشت گردی کا مقدمہ جنہیں عدالت میں پیش کر دیا، جس وکیل نے جرح کرنی ہے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے، پیش نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے سماعت بغیر کارروائی 4 جون تک ملتوی کر دی۔ عدت میں نکاح کیس، خاور مانیکا کے عدم اعتماد پر جج کا کیس ٹرانسفر کے لیے ہائی کورٹ کو خط۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان ہے، انصاف کا قتل ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو 2 دن میں مکمل ہو چکا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مرکزی رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں یہ انصاف نہیں، ناانصافی ہے، یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے، انصاف کا قتل ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو 2 دن میں مکمل ہو چکا تھا، ہمیں ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہم عدلیہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد میں شبلی فراز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عدت میں نکاح کیس میں بانی PTI بشرا بی بی کی طرف سے بیانات مکمل ہو چکے تھے، آخر میں جج صاحب پر پریشر ڈالا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ خاور مانیکا عدالت کو کہہ رہے تھے مجھے 10 منٹ کا وقت چاہیے، عدالت نے خاور مانیکا کو 10 منٹ سے زیادہ کا وقت دیا۔ خاور مانیکا نے عدالت میں بہت غیر اخلاقی گفتگو کی۔ رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا نے عدالت میں بہت بری زبان استعمال کی، بہت ہی فحش باتیں کی۔ عدالت کو خاور مانیکا کو روک دینا چاہیے تھا۔ خاور مانیکا کی باتیں اخلاق سے گری ہوئی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد شاہ رخ ارجمن بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنائے بغیر چلے گئے۔ عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت سیشن جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں ہوئی۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شاہ رخ ارجمن نے استفسار کیا سرکاری وکیل رضوان عباسی آئے ہیں یا نہیں، جس پر معاون وکیل نے بتایا کہ رضوان عباسی سپریم کورٹ میں ہیں، تھوڑا وقت دے دیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے باہر PTI کے وکلا نے خاور مانیکا پر حملہ کر دیا۔ حملے میں لاتوں گھوسوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ بعد ازاں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے باہر PTI کے وکلا نے خاور مانیکا پر حملہ کیا۔ خاور مانیکا سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کے مقدمے میں عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ سماعت ختم ہوتے ہی جسے خاور مانیکا عدالت سے باہر نکلے تو PTI کے وکلا نے حملہ کر دیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔